کتاب و سنت میں اگر ادعیہ اور اذکار کے تعلق سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کتاب و سنت میں ان کی بڑی اہمیت بیان کی گئی. کتاب و سنت میں ذکر الہی کی بہت اہمیت اور اس کے بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر اور فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو مرد اور عورتیں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اپنے شب و روز میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان کیا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی مغفرت تیار کر کے رکھی، یعنی اپنی معافی تیار کر کے رکھی ہے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا کہ الا انبئکم بافضل الخبر، الا انبئکم بخیر من اعمالکم، کہ اے صحابہ کہ میں تمہیں تمہارا سب سے بہترین عمل نہ بتلا دوں، وازکاها عند ملیککم، تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جو تمہارے رب اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی پاکیزہ ہے، وارفعها فی درجاتکم، اور تمہارے درجات میں بہت بلند درجے پر یہ عمل فائز ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور یہ عمل اللہ رب العالمین کے راستے میں سونے اور چاندی سے بھی زیادہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور اسی پر بس نہیں کیا اللہ کے رسول نے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جو عمل تمہیں بتلانے جا رہا ہوں یہ ایسا عمل ہے جو میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے وقت اگر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، یہ عمل اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ بلا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بلند جس کا اللہ کے نزدیک بہت بلند درجہ ہے. اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے. اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے راستے میں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتلائیے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا. گویا کتاب و سنت میں اگر ذکر الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں. آج ایک فائدے کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ آج کل انہیں بہت بے چینی ہے، بہت پریشانی کا سامنا ہے، دل بہت زیادہ بے چین ہے، قلق و اضطراب میں مبتلا ہے. لوگ ان چیزوں کی شکایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی. اس کا جواب ہمیں کہاں ملے گا؟ اس کا حل ہمیں کہاں ملے گا؟ لوگ مختلف چیزوں میں اس کا حل کھوجتے ہیں کہ ہماری پریشانی
ہمارا قلق و اضطراب، ہماری ٹینشن اور ہمارا ڈپریشن کس طرح دور ہوگا؟ مختلف چیزوں میں لوگ اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تفریح طب کے لیے لوگ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، موبائل میں گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، دوسری چیزوں سے لوگ تفریح طب کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کو دیکھا جائے کہ اسلام قلق و اضطراب کو دور کرنے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام پریشانی اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ، بہت عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کا قلق اور اضطراب اس سے دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر الہی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے ٹینشن اور ہمارا ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الذکر للقلب مثل الماء للسمک، کہ ذکر اس کا تعلق دل سے کیسا ہے، ذکر کا تعلق دل سے کیسا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا مثل الماء للسمک، کہا کہ جس طرح تعلق مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی تعلق ذکر کا انسان کے دل سے ہے، یعنی انسان کے دل کی حقیقت ہی ذکر ہے، انسان کے دل کا وجود ہی ذکر کے ذریعہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مچھلی کا وجود پانی کے ذریعہ ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر لیا جائے تو اس کی حیات باقی نہیں رہے گی، وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارا دل اللہ کے ذکر سے اگر خالی ہو گیا ہے تو گویا ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارے روح میں، ہمارے نفس میں، ہمارے اندر اب جان نہیں رہ گئی ہے اگر ہمارا دل اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ذکر، ہمارا دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں، رات کو ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین اور سکون نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ذکر، ہمارا دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اطمینان قلب کے لیے کہیں اور نہ جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف لوٹیں، اللہ رب العالمین کی طرف انابت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو معصور دعائیں بتلائی گئی ہیں، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، ان دعاؤں کو یاد رکھیں اور ان کی اوقات پر پڑھیں۔ کھانا کھانے کے وقت کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کے وقت کی دعا۔ آج بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ آج بڑے بڑے مسائل کی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے فتووں کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ رب العالمین کے ذکر کو لازم پکڑنا چاہیے۔ کتاب و سنت میں جو معصور دعائیں ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے بعد کے مختلف اذکار ہیں، ان کو بھی ہمیں بروقار لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔